آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ جو مسلمان تھے نا اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. The best conference in the world, in the history of humankind, جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place. When we are Muslims, we are part of a family. ایک کے برے اعمال کا consequence پوری امت پہ ہوگا. اور واللہ سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسچنز کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتہ چل جائے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. Welcome to this Wednesday night exclusive lecture جو کہ ہم ہر وینسڈے کو کرتے ہیں 9:30. رمضان میں ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا, رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کر رہے ہیں. دس از آور فرسٹ لیکچر اینڈ ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری سیڈ تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں ہی, کہ پوری دنیا کا جو رسپانس ہے اور فلسطین پہ جو ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, میانمار میں جو ہو رہا ہے, چائنا میں جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں ویگر مسلمز کے ساتھ وہاں جو ہو رہا ہے, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کائنات نے شاید ایسا منظر شاید پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی کائنات میں ایک ملک دوسرے ملک پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, وہ ویپنز یوز کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاء میں بھی منع ہے. بچوں کو, خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے, ان پہ بومب گرائے جا رہے ہیں. یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. چھوٹے بچوں کو میس مرڈر کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. اس پہ تو کسی نے رنگ ٹونز پوری حکومت نے نہیں لگائیں کہ جب بھی کال جائے تو یہ آواز آئے. ٹی وی چینلز خاموش ہیں, پولیٹیشینز, لیڈرز, میسز خاموش ہیں. As we speak right now, اس time a genocide is happening in this world right now with the Palestinian. Mass murder ہو رہا ہے. Something worse than Holocaust is happening right now on this planet. جارج فلوئڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا ایک پولیس آفیسر نے, وہ بھی غلطی سے, اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. ہر میڈیا چینل بول رہا ہے, ہر پولیٹیشین بول رہا ہے, سیلیبریٹیز بول رہے ہیں ایک بندہ کی وفات پہ. صرف یہی بات تھی کہ وہ مسلم نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, اور یہاں پہ یہ مسلمان ہے. اس سارے I won't call it a conflict. واللہ this is not a conflict. Conflict یا war وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ two sided چیزیں ہو رہی ہوں. This is a genocide. This is a holocaust happening right now. Worse than a holocaust. This is mass murder, violence. ایک atrocity اس دنیا میں ہو رہی ہے. 210 دن ہو گئے ہیں, 219 فلسطینی, جس میں سے تقریباً 50%, 100 ان میں سے خواتین اور بچے ہیں. They have been killed. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ BBC کہہ رہا ہے, جو کہ بڑا لمیٹڈ رپورٹ دے رہا ہے, یہ پوری بھی نہیں ہے. اور جان لے کہ غزہ جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے, اٹ از ڈینسلی پاپولیٹڈ. 2 ملین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, 2 ملین پلس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ جو میس مرڈر کیا جا رہا ہے, دنیا خاموش ہے. ویئر از UN? ویئر آر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز؟ پوری دنیا کے ممالک کہاں پہ ہیں؟ اور بات یاد جان لیں کہ دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج, کیونکہ اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں, ان کے پاس ویپنز ہیں, ان کے پاس وہ میزائلز ہیں جو جہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں وہیں پہ گرتے ہیں. ہیلتھ کلینکس ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں, ڈاکٹرز کا قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجیب تماشا ہے.
ہائی رائز ریزیڈینشیل بلڈنگز اور ٹاورز کو گرایا جا رہا ہے. دس از ناٹ collateral ڈیمیج. collateral ڈیمیج وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو, جب آپ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا اپنی اینیمی کو مار رہے ہوتے ہو آپ, اور اسی بلاسٹ میں کچھ آگے پیچھے کی جگہیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. دس از پن پوائنٹڈ ڈیمیج. میٹرس فیکٹری بلو اوے کی جا رہی ہے, اور یاد رکھیں غزہ از اے جیل, nothing can come in, nothing can go out. اور جب وہاں پہ کوئی ایک فیکٹری ڈسٹروائے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no more bricks. وہاں پہ no one can enter. وہاں پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہونا بلڈنگ کی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک وہاں پہ کوئی ایڈ نہ جائے یا کوئی مشکل سے وہاں پہنچے. وہاں تو پر نہیں مارتا پرندہ. اور اسرائیل نے ابھی تک صرف اس 10 دنوں میں 8,000 راکٹس گرائے ہیں غزہ پہ. 34,000 فلسطینی وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہو گیا ان کی. واللہ اس دنیا میں کسی قسم کا جسٹس باقی نہیں رہا. اینڈ the sad state is مسلم اسٹیٹس. ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں, ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. ایک ہی جو بارڈر ملتا ہے ایجپٹ کا جس کو رفح کراسنگ بولتے ہیں, وہ ایجپٹ نے بند کیا ہوا. you see the intentions. کیوں؟ کیونکہ آپس میں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں. اسلام از نو ویئر آن دیئر لسٹ. بزدلی کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں, اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑھے پاسٹ میں, لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے نہ سنے گئے. واللہ the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salahuddin Ayyubi to come out. کیا زندہ اتنے بے بس ہو گئے کہ لوگوں کو, قبر والوں کو پکارنا پڑا؟ کیا جو لوگ, جو مرد, جو مسلمان زندہ ہیں, people are not calling the live, they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead. صلاح تم ہی آؤ بچاؤ, یہ تو مردہ ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اتنے بے بس ہو کہ زندہ کے خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں ہیں. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2021 کے جو مسلمان تھے نا, اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی, حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. گولڈا میئر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں اسرائیل کی 4th پریزیڈنٹ رہی, وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بامبنگ کی, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے, کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا رسپانس آئے گا مسلم امت کی طرف سے. عرب, نان عرب, مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی, اور کہتے ہیں we couldn't sleep all night. لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened, کیا بنا, کوئی رسپانس آیا؟ no one spoke a word, no one spoke a word. اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بدتر ہے, یعنی ہم سے زیادہ بزدل لوگ ہیں. اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو, یہ کبھی جاگنے نہیں والے. کہاں ہے ہمارے مسلم لیڈرز؟ کہاں ہے ہماری فوج؟ کہاں ہے ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مطلب کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مرد, عورتیں اور بچے, وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے, ہمیں شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا, ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے.
ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم, وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم, اور ہمیں سانپ سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے, یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے, یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے, منافقین کون ہے. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا, یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی, یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہے, ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں. واللہ جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیے تھے. یعنی سیلفشنس کی ہم نے کہانیاں تو پڑھی تھیں, لیکن حدیں پار ہو گئی اس دفعہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کریں کہ یہ ٹائم کہیں ہم پہ نہ آ جائے تو اس لیے ان کی مدد کرو. اچھا تو ہم اس لیے ابھی مدد کرنے لگے یا اس لیے کچھ کرنے لگے کہ کہیں یہ ٹائم ہم پہ نہ آ جائے. یہ بھی سیلفشنس. ول ناٹ اسٹارٹ اینی کیمپین, ول ناٹ اسٹینڈ اپ انٹل ہمارے محلے میں کچھ نہ ہو. چلو اب تو محلے میں ہوا ہے نا, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, چلو میرے محلے میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے محلے میں تو پھر محلے میں ہو نا, میری گلی میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے گلی میں تو گلی میں ہو رہا ہے نا, میرے گھر تو نہیں ہو رہا. اور جب تک کوئی انسان گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا. خدا کی قسم اس ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے, شہادت بہتر ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کی تھی, یہ ہماری فوج کی تھی, لیکن انہوں نے نہیں نبھائی. آپ نہیں نبھا سکے, کم از کم جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ انہیں کو کسی طرح راستے کھول دیں, انہیں کو وہاں پہ کسی ٹرین میں کسی جہاز میں بھر کے وہاں پہنچا دیں. ہم ہی کم از کم وہاں پہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا جائیں کہ یا رب ہم نے کچھ تو کیا, تجھے کیسے ہم فیس کرتے قیامت کے دن. میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں قیامت کے دن. ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اس دن اور کہیں گے یا رب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکے. روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. یہ کیا ذلت کی زندگی. اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہم عبادات میں مصروف ہیں, ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں, وہ ٹھیک ہے, فرض ہے, وہ کرنے ہیں, لیکن واللہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے, تم باقی کام تو کرتے رہے, لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے. اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس مختلف برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, یس میمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے, لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. جس ایشو نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا, وہ کوئی عرب نہیں تھا. This war is not an Arab war. This war is the war of Muslims. This battle is the battle for Islam and Muslims. صلاح الدین بھی کون سا عرب تھے, وہ کرد تھے, اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی. ان کے جو مینٹور تھے نور الدین زنگی, وہ کون سا عرب تھے, وہ ٹرکش تھے, لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. اور الاقصی یہ وہ جگہ ہے, ہمیں تو اندازہ نہیں, پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from Jerusalem, he frequently mentioned Al-Aqsa in his speeches. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد حرام, یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے, ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ, اس سے پچھلی کون سی, اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی, جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے,
جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span, اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. this is our first قبلہ واللہ مسلمز. 14.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مسجد کا، اس جگہ کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی لے کے گیا. الذی بارکنا حولہ، جس سے گرد برکت ہی برکت ہے. اور لوط کو جب آزاد کیا، کیا کہاں گئے؟ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جہاں ہم نے برکت رکھی عالمین کے لیے، مسجد اقصی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے جا رہے ہیں؟ تاکہ اور مجھ جیسے کمزور، تم جیسے کمزور لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ جگہ ہے. تمام انبیاء کو مسجد حرام اکٹھا کر سکتے تھے کہ یہاں پہ آؤ اور سب یہاں پہ کانگریگیشن کرو اور نماز پڑھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے the best conference in the world in the history of humankind جہاں پہ کی مسجد اقصی میں کی. کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ لیسن دے کہ this is your place، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تمہیں سے کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو وہ جا کے مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل لازمی پڑھے. اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ مسجد اقصی کے جو لیمپس ہیں ان کے جلنے کے لیے دیا ہی بھیج دو. یعنی اسسٹ ان اینی وے شیپ اور فارم مسجد اقصی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ وتعالی بار بار مجھے اور تمہیں بتا رہے ہیں. اللہ کی فرمایا 3 جگہوں کے لیے سفر کرنا بلیسڈ ہے. نیکی کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے صرف 3 جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے: کعبہ، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا ٹائم آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یا رب اگر موت دینا تو اس برکت والی زمین کے پاس موت دینا. موسیٰ اپنی قبر کو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے قریب قبر ہو جائے، حتیٰ کہ اتنا ہی ڈسٹینس ہو کہ ایک پتھر مارنے کا جو ایک ایٹ اے اسٹونز تھروز ڈیتھ اسپیس، وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے. لیکن سبحان اللہ، ہمیں پرواہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی کیا بنا، کیا پڑا ہوا ہمیں. نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کے سامنے جب ایک نریشن پڑھی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے مسکرائے، اور جب ایک صحابی نے ان سے روایت کی تو وہ مسکرائے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اور یہ نریشن تسلسل کے ساتھ امت تک چلتی آ رہی ہے کہ جب نریٹر نے مسکرایا، کیوں؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرائے تھے. جب نور الدین زنگی کے سامنے یہ نریشن پڑھی گئی تو جو پڑھ رہا تھا وہ مسکرائے اور کہا کہ نور الدین اسمائل. انہوں نے کہا how can I smile when Aqsa is in the hands of crusaders. صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے بہت کم دیکھا کہ وہ بہت کم خوش ہوتے تھے اور کم مسکراتے تھے. کہا کہ you don't enjoy food, you don't smile, why؟ کہتے ہیں how can I smile and enjoy food when Al-Aqsa is in the hands of crusaders. وہ تھے مسلمان، اور ہم لوگ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی پریشان ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے. So my first message is to the Jews and glad tidings to the Muslims، کیونکہ فیوچر ہمارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. اللہ اکبر. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ حق پہ ہوگا، انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی شر پہنچانے والا ان کو شر نہیں پہنچا پائے گا. حتی یاتی امر اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. اینڈ سم علماء سے دس اللہ کا حکم از عیسیٰ ابن مریم، اینڈ سم سے دس از the day of judgment. وہم کذالک، اور وہ اسی حق پہ قیامت کے دن تک لڑتے رہیں گے اور وہ حق پہ ہوں گے. کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، کوئی انہیں ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا. اور صحابہ نے پوچھا وَأَيْنَ هُمْ، کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِس.
یہ بیت المقدس میں ہوں گے یا اس کی سراؤنڈنگز میں ہوں گے وہ لوگ. اللہ اکبر. glad tidings to the people of Palestine کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں, اور جو لوگ وہاں گئے اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں. تم لوگ انشاءاللہ جنتی ہو. تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں. اصل آزمائشیں, اصل جو گرد و غبار اور اصل جو حساب ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آج پاور میں ہیں, جو آج کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون, کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے, اللہ کے لوگ جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں. وان جندنا لہم الغالبون, اور ہمارا لشکر ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا. اور جیوز واللہ العظیم, یہودیوں تم جان لو, واللہ باللہ تاللہ, ہم تمہیں مسجد اقصی سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ اللہ کے نبی کی سچی احادیث ہیں کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے. حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر, درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال هذا یہودی فاقتلوه, آؤ یہ یہودی ایسے قتل کرو. واللہ تم اس زمین سے نکل جاؤ گے اور تم کبھی بھی سارے ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ پاؤ گے, سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا. اٹ از اے جیو ٹری. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, واللہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے احادیث پہ یقین ہے, ہمیں نہیں ہے. وہ غرقد کی پلانٹیشن کے لیے ڈرائیوز کر رہے ہیں, ہزاروں بلینز اینڈ ملینز آف ٹریز دے آر پلانٹنگ the tree of غرقد. وائی؟ بیکاز اٹس the Jew tree. اور ہم مسلمانوں, ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین نہیں ہے. وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. وہ پریکٹسنگ جیوز ہیں مگر ہم نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں. And my second message is to the Muslims, and it is a long message. And مجھے کوشچنز آ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی برے سچویشن میں ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is allowing the enemies to attack the Muslims. And to be honest, are we not amazed on how Allah subhanahu wa ta'ala has allowed our enemies to attack? They have all the resources, they have all the weapons, they have the ease to kill us. Muslims are being killed, women are being raped, masjids are being burnt, Quran are being burnt. Are we not amazed کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب احد کے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تم ان ھذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. قل ہوا من عند انفسکم, کہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. when we have said لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, now we are a family. پاکستان میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر ایجپٹ پہ ہوگا, ایجپٹ میں جو گناہ کیے جا رہے ہیں اس کا اثر فلسطین پہ ہوگا, اور پوری دنیا. when we are Muslims, we are part of a family. ایک کے برے اعمال کا کانسیکوینس پوری امت پہ ہوگا, کس کا پہلے کس کا بعد میں واللہ اعلم, لیکن ہمارے اعمال, ہمارے گناہوں کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. واللہ I am amazed کہ لوگ رمضان میں بھی, میں سگنل پہ کھڑا ہوں, ساتھ آ کے گاڑی رکتی ہے اور وہاں پہ اونچا میوزک پلے کیا جا رہا ہے. رمضان تو چھوڑیں, رمضان بھی تھا اور مسجد اقصی پہ یہ مظالم, اور لڑکے اور لڑکیاں سگریٹس اور شیشہ اسموک کر رہے ہیں and listening to loud music, and then we say کہ why is this happening, and then we say کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. every مصیبہ is because of our own actions. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, کہ جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. because we know الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر یا اللہ تیری طرف سے ہے اور ہر شر تیری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. so the point is they plotted and planned, we didn't plan any better, we didn't plan anything. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasn't sent in this world to make this deen, Islam, a second class deen. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو, اللہ اس رسول کو کیوں بھیجا؟
ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے، تاکہ پوری کائنات میں صرف ایک حق ہو، ایک ہی ٹروتھ ہو، اور وہ کیا ہو؟ اسلام کا. چاہے کفار کو، مشرکین کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حکم کو جاری کرنے پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن انسان کو سوچ نہیں آتی. یاد رکھیں 280 ہجرہ میں 280 ہجرہ ایک سیکٹ تھا، ایک فرقہ تھا کرامتہ کے نام سے، جس نے قتل و غارت کی اور فساد پھیلایا. آج اس کا نام کسی کو پتہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر، اپنے قدرت پر غالب ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے. کروسیڈرز کو آپ دیکھ لیں. 1 million crusaders, they came to بیت المقدس, killed 60 to 70,000 Muslims. خون کی نہریں بہہ رہی تھیں، گھٹنوں تک خون تھا، شراب پی جا رہی تھی. مسجد اقصیٰ میں سور کو لایا گیا، گھنٹیاں اور رنگز بجائی جا رہی تھی. There was no azan. What happened? واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعقلون. اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ غالب ہے. 91 years بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent a man صلاح الدین ایوبی کے نام سے. 10,000 اس نے قرآن سکولز کھولے اور ایک چینج ایجنٹ کریٹ کیا، ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کیا. وہ کہتے ہیں نا سنو بال افیکٹ. واٹ از اے سنو بال افیکٹ؟ کہ آپ اوپر سے کوئی پتھر پھینکیں سنو پہ اور وہ رول کرتے 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 ایک بال بنتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ بہت بڑی جائنٹ بال بن جاتی ہے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. 10,000 قرآن سکولز کھولے. You know why our countries are secular? Because our schools are secular. Why our countries are secular and liberal? Because our institutions are secular. I'm not saying کہ یہ چینج مدرسے کے مولوی لے کے آئیں گے، مشکل ہے. I'm not saying کہ یہ چینج liberal seculars لے کے آئیں گے، یہ بھی possible نہیں ہے. دنیا میں چینج اور حق وہ لے کے آئیں گے جن کو دونوں نالج ہیں، جن کو اسلام کا علم بھی ہے اور جن کو سیکولر نالج بھی ہے. کمال اتاتورک وہ کون شخص تھا؟ 35 years before he came to Turkey, 1000 secular schools کھولے اس نے. And the colonial powers gave him authority, اور اس نے سب سے پہلے schools کھولے. اور ہمارے schools دیکھیں آپ، بیکن ہاؤس، فرابلز، LGS، یہ آپ، اور ہمارے یونیورسٹیز دیکھیں آپ، TMUC، کیا چل رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ ڈرگز، ریلیشن شپس، گندی گالیاں گلوچ اور نیٹ فلکس، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی didn't fight the Crusaders straight away. A Muslim is never reactive. المسلم کیس فتن، اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، پلان کرتا ہے، لمبا پلان کرتا ہے. یس جب ضرورت آتی ہے تو فوراً سے اٹیک، حملے کرتا ہے، لیکن اسٹریٹجی، پلان. After 10 years having 10,000 Quran institutes, he went to the mountain of Dabiq and Amaq and he said, woe to Islam, woe to Islam. کہاں ہے محمد کی جانثار؟ کہاں ہے اسلام کی مدد کرنے والے؟ اور 2,30,000 مجاہدین 21 دن میں کھڑے ہو گئے. You know why there is a lot of evil in this world? Because good men and women are doing nothing nowadays. ہم لوگ صرف پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ صرف اپنی خواہشات کو، میرا گھر بن جائے، میری گاڑی بن جائے، میں اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا دوں، کسی طرح سے میں اپنی گاڑی اپ گریڈ کر دوں، میں انجوائے کر لوں لائف کو. یہ مشکل حالات مجھے دیکھے نہیں جاتے. 2-3 دن ہم نے اگر 3-4 دن ان نیوز کو اور یہ دیکھتے ہیں نا، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم نکلتے ہیں کہ یار نکلو، کسی طرح سے باہر آؤ، یہ کیا ہو گیا. اور واللہ وہ لوگ جو پچھلے 70 سال سے اس حالات میں رہ رہے ہیں، ان کا کیا؟ بزدل مائیں ایسے بچے جنتی ہیں جس طرح کہ اس امت میں آج کل مرد ہیں. Good men and women are doing nothing at all. Wallahi we just have 50 to 60 years to earn Jannah. صرف 50-60 سال کی محنت، اور کچھ بھی نہیں، کچھ کی تو 30 سال کی محنت ہے ہمیشہ کی جنت کو کمانے کے لیے. پوائنٹ اس کے میں، اور آپ کرتے کیا ہے؟ واللہ you and me have to pay the price of Jannah right now in this dunya. We have to pay the mahar of Hurul Ain right now in this dunya. ان سعیکم لشتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری ایفرٹس ڈفرینٹ ہیں. کچھ کی ایفرٹ دنیا میں لگی ہوئی ہے. اور یہ سب کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو اس کا کرکس بتاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پہ کفار
قومیں امتیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانا پہ ٹوٹتا ہے. یعنی بھوکا انسان جب کھانے پہ ٹوٹتا ہے تو آپ نے دیکھا کبھی کھانے کو ریٹیلیٹ کرتے ہوئے؟ کبھی انہوں نے دیکھا کہ چاول یا کڑھائی یا برگر بھاگ کے جا رہا ہے اور ریٹیلیٹ کر رہا ہے؟ نہیں. the food is ready for you to eat me. اللہ کے نبی نے ہماری امت کی جو مثال، مسلمانوں کی مثال کھانے کی دی کہ تمہارے میں جان نہیں ہوگی ریٹیلیٹ کرنے کی، تمہارے میں ہمت نہیں ہوگی کچھ کرنے کی، اور وہ بھوکوں کی طرح تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا پی جائیں گے. صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا. ان کو they couldn't fathom this fact. They were baffled to hear this کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے 50 100 10؟ اللہ نے کہا نہیں، تم کثرت میں ہوگے تعداد میں. لیکن کیسے؟ اور ہماری مثال کیا دی؟ جیسے ایک اوشن پہ جھاگ ہوتی ہے. You will be like foam on the ocean. جیسے ایک اوشن پہ جھاگ ہوتی ہے، آپ اس ساری جھاگ کو اکٹھا کر لیں اور اس کو پلڑے میں رکھیں اور اس کا ویٹ کریں کتنی بھاری ہوتی ہے وہ جھاگ. ہماری مثال جھاگ کی دی. You will be having no weight of ایمان. یہ ڈولے بنانے سے، 6 پیکس بنانے سے، فزیکلی ہیوج ہونے سے یہ ویٹ نہیں ہوتا. اصل ویٹ ہوتا ہے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، توکل کی طاقت، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ سے ملاقات کی طاقت، اپنے دین کو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے طاقت. کیا فائدہ ہم 100 کلو کے ڈولے تو اٹھائیں اور اس کے بعد فجر پہ ہم سے بلیکٹ نہ اٹھے؟ یہ طاقتور انسان ہے. فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے ہوگے لیکن تمہارے دلوں میں نا ایک بیماری ہوگی. اور واللہ this حدیث is so true. ہمارے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور فرمایا اس بیماری کا نام ہوگا وہن. فرمایا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہوگی تمہارے دل میں. آج ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ IMF قرضے نہ بند کر دے. آج ہم سٹیپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ سعودی عرب کیوں نہیں بول رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو آئل کی سب سے بڑی کمپنی ہے رامکو، ان کی شیئرز امریکنز کے پاس ہیں. کیسے بولیں؟ گردنوں سے پکڑا ہوا ان لوگوں نے پیسے کی وجہ سے. شاہ فیصل سے جب کہا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو، ہم ڈیزرٹ سے آئے ہیں اور بدو تھے، ہم واپس ڈیزرٹس میں چلے جائیں گے، ہمیں زندگی سے نہ لذت ہے. بیکاز ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اور اب کے لیڈرز دیکھ لیں آپ،